السلام علیکم. کیا واقعی بھوچال آ گیا؟ اور اب آگے کیا ہوگا؟ جی بالکل، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل اور حتمی مراحل کی طرف داخل ہو چکا ہے. قانونی پہلو کیا ہے، سیاسی پہلو کیا ہے، عمران خان کے لیے کیا معاملات ہیں؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی تیاری تو بھی چل رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں سزا، 342 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اسے آگے اب منطقی انجام کی طرف جائے گا. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ یہ آئی ایس پی آر کی اس سٹیج کے اوپر جو ہے اور جو ہے نا کاروائی شروع کرنے کا 12 اگست کا کہا ہے 2024 کو. پاکستان آرمی ایکٹ کے مختلف دفعات کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کی گئی تھی اور باقاعدہ انہیں چارج شیٹ بھی کر دیا گیا. اچھا یاد رکھیے گا، ہوتا یہ ہے کہ عام مقدمات میں پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ درج ہو کے چارج شیٹ ہوتی ہے، چلان فائل ہوتا ہے. چلان فائل ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے، جب ٹرائل باقاعدہ شروع ہوتا ہے تو پھر چارج شیٹ کیا جاتا ہے، چارج فریم کیا جاتا ہے. تو اس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن ہی بڑی آ گئی. اب ان میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں ہیں، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا ہے، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کی باتیں ہیں اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. یہ پاکستان میں ابتدا ہونے جا رہی ہے. اللہ کرے اگر یہ منطقی انجام کی طرف جائے، لیکن اس کو ذرا چلے میں بات پہلے ختم کر لوں. اور انتشار اور بدنمنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے معاملے میں وہ بتایا جا رہا ہے، علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے. اور ان میں جو پرتشدد واقعات ہیں 9 مئی سے بھی جڑے ہوئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور سیاسی مقاصد کے عناصر کی ایما پر واقعات میں بھی شامل تفتیش ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو انوالومنٹ میں ایک بات ہو رہی ہے. اور تمام قانونی تحفظ جو ہے نا ان کو حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ کورٹ مارشل کے دوران قانونی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں؟ جب ٹرائل ہوتا ہے یہ ایگزیکٹو طرز کا ہے، اس میں ایکسپرٹی بالکل نہیں ہوتی. جو سچی بات ہے آرٹیکل 10A کا یہاں اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ آرمی جو پرسونل جتنے بھی ہے ناٹ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو، آرٹیکل 199 کے تحت ہے. لیکن ان چیزوں کو ذرا سمجھیے گا. فیصل واڈا نے آگے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی اور انہوں نے فیض حمید کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہی تھی. عمران خان نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کیا سول نافرمانی کی تحریک کا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو آپس میں بنایا ہے کہ صلح صفائی کی طرف جایا جا سکے، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور جہاں فہم و تفہیم سے مسائل حل ہو سکیں. لیکن ابھی ریکارڈ پہ تو اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سے بنائی ہو ابھی تک کسی گورنمنٹ کے کمیٹی تشکیل دی ہو، وہ آگے آئے ہوں، وہ آگے پارٹیسپیٹ ہوں. میں نے اس کا حل بڑا واضح طور پر نکالا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ گرینڈ اپوزیشن کی ضرورت ہے اس موقع کے اوپر. سول نافرمانی کے حوالے سے جنرل آپ کو یاد ہوگا جنرل مجیب کے دور میں جب بنگلہ دیش سیپریٹ ہوا اس وقت کیا ہوا، وہ رزلٹ آپ کے سامنے. اور اس وقت ویسے تو عمران خان کی طرف سے سول نافرمانی کی یہ دوسری تحریک ہے، لیکن ان چیزوں کو ساروں کو آپس میں جوڑنا ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان سے معاملات سیٹل ڈاؤن کر دیے جائیں. نہیں سیٹل ڈاؤن ہوں گے، آپ اس کو پریشر کہہ دیں یا آپ کو ایک موقع کہہ دیں یا وارننگ کہہ دیں. اور اسی لیے فیصل واڈا بار بار آ کر جو بات کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات آپس میں بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کریں. اب یہ خبر ہے یا نہیں ہے، میں ڈیٹا سارا اکٹھا کر رہا ہوں، لیکن اس سے انفر یہی کیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر آپس میں کمپرومائزز کی طرف آ جائیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس پر طے کریں تاکہ آگے چلیں. اب یہ اور ایک سخت دور شروع ہو گیا ہے عمران خان کے اوپر کہ اس میں 9 مئی کے کانٹیکس میں جوڈیشل انکوائری کی بات کر دی ہے. جوڈیشل انکوائری کی پٹیشن فوری طور پر لگائی جائے اور اس کو دیکھا جائے. یعنی یہ آج ہی دیکھیں، آج ہی یہ جاری ہونے کی وجہ کیا ہے. آج ہی سپریم کورٹ نے 9 مئی کے اوپر درخواست کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرانے پہ اعتراضات ختم کیے ہیں اور آج ہی
DGISPR کی طرف سے آ جانا، یہ اس کو آپ آئسولیشن میں مت رکھیے گا. اس سے مراد یہی ہے، وارننگ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کریں. اب عمران خان ان کو کیسے دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں، اور وہ بات بڑی وضاحت کے طور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کریں. یعنی دیکھیں اور یہ معاملہ جو ہے نا 9 مئی کا بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. 26 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری ساتھ جوڑ دی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سول نافرمانی کی تحریک ہے. اور ٹائمنگ جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں آ کر اسپوکس مین نے کہی ہیں یا دوسرے لوگوں نے آ کر کہی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ چیزیں اب آ چکی ہیں. کورٹ مارشل میں اب سزائیں آپ کو پتہ ہے، سزائے موت بھی ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے، کہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. سزائیں سخت سزائیں ہیں. وہ تو یعنی میرا نہیں جانتا خیال ہے جس طرح کے نتائج ہیں، ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ کی پینشن والا معاملہ، وہ یہ ایسے کوئی جو جس سنگین نوعیت کے جرائم ہیں جو بتائے گئے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو چھوٹی موٹی سزا تو ہونے نہیں لگی. اور سزا کا پروسیجر سارا یہی ہے کہ یہ کام کوٹوں کے اندر چیلنج ہونی نہیں ہے. اور جب آپ لے جائیں تو ایڈر اینڈ ابیٹر کے کانٹیکس میں پھر یہ لے کر آئیں گے کہ وہ ہیں پھر سولی. اسی لیے ملٹری کورٹ والا جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ بہت اہم ہیں، بہت اہمیت کے حامل لوگ ہیں. اور جو سوال اٹھائے گئے ہیں آئینی بینچ کے سامنے، یعنی کل بھی آئینی بینچ کے سامنے کیس تھا، آج بھی آئینی بینچ کے سامنے کیس تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو آئسولیشن میں مت دیکھا جائے. اب یہ ایک میں اس کو ویسے آخری سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک آخری آپ اسے آفر کہہ دیں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آ کر بیٹھ کر ٹرمز پہ بیٹھ کر چیزیں طے کی جائیں. آپ کوئی بھی شکل ایک دے دیں، یعنی اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ آ جائیں، گھٹنے ٹیک دیں، اور جو یہ باتیں ہیں ان باتوں کو آگے لے کر چلیں. اب یہاں میں اس لیے کیوں گرینڈ الائنس کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن جماعتوں کو یہاں اکٹھے ہونا ہے. ماضی میں اگر دیکھا جائے 9 ستارے، پاکستان جمہوری اتحاد، یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، پھر MRD کی تحریک دیکھیں. یعنی اگر آپ چیزوں کو سمجھیں تو اس طرح یعنی پاکستان تحریک انصاف کو صرف ایک طرف لا کر کھڑا کر کے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف، اور سیاسی جماعتوں نے ویکیوم جگہ کم دے دیا اپنے پاس. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو طریقہ کار بنایا، ان حالات کے اندر دیکھا جائے تو ان کے پاس جگہ کم ہے، یعنی سپیس کم رہ گئی. آپ اتنا سپیس تو دیں. اور اس کا اپنے دوسرا نتیجہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دیکھ لیا. محسن نقوی ایسے نہیں، محسن نقوی جن کا ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ جامعہ اشرفیہ گیا، وہاں مذہبی جماعتوں کو بھی جہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہاں سے اندازہ لگا لیں. یعنی آپ کو ایک بات تو بڑی واضح طور پر آ جانے چاہیے. تو جنرل فیض حمید پہ کورٹ مارشل والا معاملہ، یہ معاملہ بھوچال آ گیا ہے، بہت سنگین نوعیت کا یہ ایشو ہے. اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اب چیزیں ایک منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں. عمران خان تو قابو نہیں آ رہا، اور وہ کھڑا ہے اتنے بڑے 26 نومبر کے واقعے کے بعد. ان کا خیال تھا کہ اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. لوگ بھگت رہے ہیں، لوگ FIA اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، پرچے علیحدہ ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی دفعات میں علیحدہ فیس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ آخری کارڈ ہے. اب آخری کارڈ عمران خان کے پاس کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے. انہوں نے کہا میں نے ابھی شو نہیں کر رہا کارڈ عمران خان کا. تو نظر یہی آ رہی ہے کہ آخری مراحل کے اندر، نومبر کا میں نے آپ کو کہا تھا، نومبر میں آپ کو میں لے آیا ہوں. اب چیزیں آخری ایک منطقی انجام کی طرف چل رہی ہیں. کورٹ مارشل میں جنرل فیض کو جو جتنا مٹیریل، جو میری بات جہاں ہوئی ہے دوستوں سے، صحافیوں کی بات ہی میں بتا رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے، جو باخبر صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ مٹیریل اتنا ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا، صرف وہ ایک کیس کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 کیسز اس حوالے سے، یعنی اس کی کچھ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کچھ میں ٹرائل چل رہا ہے، اور اس ٹرائل میں پھر سزا ہو کے پھر ان کی ہائرارکی اپنی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف تک بات جانی ہے. اور عدالتوں کے اندر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس آف لا وہ کتنے کی ریمیڈی ہے. اور اس وقت کورٹیں بھی ان کی اپنی مرضی کی ہیں، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، بڑے ادب کے ساتھ کہ یہاں کیسز کی سنوائی جس طرح سے ہوتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، پر یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوچال آ گیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.